علاقہ تناول کی تاریخ ویسے تو ہزارہ سالوں پر محیط ہے، جب یہ خطہ ہندو مت اور بدھ مت کا اہم مرکز رہا، مگر اس علاقے کی ماڈرن ہسٹری یا جدید تاریخ کی بات کی جائے تو صدیوں سے دریائے سندھ کے دونوں کناروں پر آباد تنول کے قبائل ہر بیرونی حملہ آور کی راہ میں رکاوٹ بنتے رہے۔ 17ویں صدی میں صوبہ خان تنولی کی قیادت میں ان قبائل نے تنول میں ایک آزاد اور خود مختار علاقے کی بنیاد رکھی، ایک ایسا علاقہ جس نے مغلوں، کابل کے دورانیوں، رنجیت سنگھ کے سکھ دربار اور انگریز سرکار کے سامنے بھی سر جھکانے سے انکار کر دیا اور قیام پاکستان تک اپنی خود مختاری قائم رکھی۔ 70 کی دہائی میں بننے والی تربیلا جھیل نے تنول کی تاریخ کا ایک سنہرا باب ہمیشہ کے لیے دنیا کی نظروں سے ایسا اجل کیا کہ نئی نسل آج اس کے نام سے بھی ناشنا نظر آتی ہے۔ ہم اپنی ڈاکیومنٹری فلم میں تنول کی تاریخ کے ان پہلوؤں کا جائزہ لیں گے جنہیں آج ہم بھول چکے ہیں۔ علاقہ بیڑ کا شمار تنول کی سب سے پرانی آبادیوں میں سے ہوتا ہے۔ اس علاقے کا نام بیڑدیو سے منسوب ہے، جو زمانہ قدیم میں تنولی قبیلے کے اہم حکمران تھے۔ ریٹن ہسٹری یا تاریخ کی لکھی ہوئی تحریر نہ ہونے کی وجہ سے ہم بیڑدیو تنولی کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں، مگر بیڑ کے شہر کے سامنے پہاڑ کی چوٹیوں پہ تنول کے قدیم قلعوں اور آبادیوں کی نشانیاں آج بھی موجود ہیں، جو 1750 میں صوبہ خان تنولی کے دور تک زیر استعمال رہے۔ سال 1450 سے 1500 کے درمیان تنول کے لوگ دفاعی انداز سے تعمیر کیے گئے ایسی ہی آبادیوں میں بسا کرتے تھے۔ امب، دربنگ، بیڑ اور پوار تنول کے اہم مراکز تھے اور مشکل کی گھڑیوں میں یہیں سے لشکر بھی تشکیل دیے جاتے تھے۔ سال 1450 اور 1500 کے درمیان علاقہ خراسان سے ایک شخص یہاں آیا جو لال شہباز قلندر ہونے کا دعوے دار تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ سیون شریف والے بابا لال شہباز قلندر کو اس وقت دنیا سے رخصت ہوئے 200 سال ہو چکے تھے۔ خراسانی شخص تنول کے پڑوس میں دلازاق قبیلے کے پاس تشریف لایا اور خود کو ان کا پیر کہہ کر ان سے عجیب و غریب کام کروانے لگا۔ خراسانی اور دلازاقوں نے مل کر سب سے پہلے تو سید محمود نامی ایک بزرگ کی زیارت کو نقصان پہنچایا، یہاں تک کہ مردان کے قریب لنگر کوٹ کے مقام پہ سید محمود کی ہڈیاں تک قبر سے نکال کر پھینک دی گئی۔ اس کے بعد ان نے تنول پہ حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کی۔ حضرت اخون درویزہ اپنی کتاب تذکرہ ابرار والاشرار میں فرماتے ہیں کہ خراسانی شخص سیاہ گھوڑے پر سوار ہو کر ہر جگہ جاتا اور خود کو پوری دنیا کا بادشاہ سمجھتا تھا۔ اخون درویزہ لکھتے ہیں کہ تنول پہ حملہ کرنے کا فیصلہ خراسانی کے لیے خطرناک ثابت ہوا۔ تنولیوں نے اسے اس کے بہت سارے مریدوں کے ساتھ ہلاک کر دیا۔ جو مرید بچ گئے وہ شہباز قلندر ہونے کے دعوے دار خراسانی شخص کا بغیر سر جسم اپنے ساتھ لے گئے، اور مردان کے جس علاقے میں اس کے جسم کی تدفین کی گئی وہ علاقہ آج بھی شہباز گڑھی نام سے جانا جاتا ہے۔ اس واقعے کی کچھ ہی دہائیوں بعد افغانستان سے ہجرت کر کے آنے والے یوسف زئی قبیلے نے ایک مضبوط لشکر کی شکل اختیار کر کے تنول کے مغربی سمت میں بسنے والے دلازاقوں کا مکمل طور پہ صفایا کر دیا۔ یوسف زئیوں کی قیادت ملک احمد اور گجو خان کے پاس تھی، جو ان کے اہم حکمران تھے۔ تنول کی مشرق میں ترک راجے آباد تھے، جو 1398 میں تیمور لنگ کے ساتھ آئے اور ہزارہ میں آباد ہوئے۔ سال 1526 میں ہندوستان میں مغل دور شروع ہونے کے بعد پکلی کے ترک راجوں کے مغل سلطنت کے ساتھ اچھے دوستانہ تعلقات قائم ہوئے۔ جس رفتار سے یوسف زئی مختلف علاقوں پہ اپنا قبضہ جما رہے تھے، یہ دیکھ کر تنولی قوم کے بزرگوں کو تناول پہ حملے کا خطرہ بھی محسوس ہوا۔ اس وقت تک ہندوستان میں مغلوں کی بادشاہی قائم ہو چکی تھی اور پکلی کے ترک راجوں کے مغل سرکار کے ساتھ اچھے تعلقات تھے۔ تناول کے بزرگوں نے سوچا کہ اگر پکلی کے ترک راجوں اور مغلوں کے ساتھ اتحاد قائم کیا جائے تو تناول میں یوسف زئیوں کے حملے کی صورت میں شاید مغل سرکار سے سپورٹ کی توقع رکھی جا سکتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان کے مغل بادشاہ یوسف زئیوں کو شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ یوسف زئیوں پہ دباؤ ڈالنے کے لیے اور ان کی نگرانی کرنے کے لیے بادشاہ ہمایوں نے نوشیرہ کے قریب 50,000 روپے کی لاگت سے ایک مضبوط قلعہ بنایا اور یہاں فوج تعین کی۔ ریٹن ہسٹری یا تحریری طور پہ لکھی گئی تاریخ کے حوالات نہ ہونے کے باوجود ہم یہ جانتے ہیں کہ تنول کے بزرگوں نے ہمایوں بادشاہ سے ملاقات کی۔ کچھ چیزیں ریٹن صورت میں موجود نہیں ہوتی، بزرگوں سے باتیں پتہ چلتی ہیں، سینہ بسینہ روایات چلی جاتی ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہمایوں بادشاہ کے دور کی بات ہے کہ تنولی قوم کے بڑے یعنی ہمارے بزرگ یوں لگتا ہے کہ اس وقت بادشاہ کے اور دربار کے کافی قریب تھے، اپنی مرضی کی زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں اور اکثر شکار کے لیے چلے جاتے تھے۔ ہمایوں بادشاہ نے جو ان کی بڑی قدر بھی کرتا تھا، اسرائے مذاق ایک دن دربار میں ان کو مخاطب ہو کے کہا کہ شکار کار بیکاران است، شکار بیکار لوگوں کا کام ہے۔ اس پر ہمارے بڑے
یہیں کے تنولی قوم کے بڑے، ان کو یہ بات ناگوار گزری اور یہ وہاں سے اجازت لے کر واپس چلے گئے۔ اس سب کے باوجود تنول کے لوگوں کا مغلوں کے ساتھ اتحاد جاری رکھا۔ خراسانی شخص اور دلازاکوں کے واقعے کہ ابھی 100 سال نہیں مکمل ہوئے تھے کہ مغرب سے ایک بار پھر ایک طوفان نظر آنے لگا۔ اس بار وزیرستان سے تعلق رکھنے والا بایزید انصاری نام کا ایک شخص پختون قبائل میں مقبولیت پانے لگا۔ بایزید انصاری کے ماننے والے اسے پیر روشن نام سے پکارتے تھے۔ پیر روشن کو مغلوں سے سخت نفرت تھی اور اس نے اپنے تمام مریدوں کو حکم دیا کہ مغل جہاں بھی نظر آئے انہیں وہیں قتل کر دیا جائے۔ بایزید انصاری اور اس کے ماننے والوں سے نمٹنے کے لیے سال 1583 میں ہمایوں بادشاہ کے بیٹے مغل بادشاہ اکبر نے اٹک قلعہ تعمیر کیا۔ اکبر کے زمانے کے سرکاری دستاویزات سے یہ جانا جا سکتا ہے کہ تنول کا مرکز دربند اور ترک راجوں کا مرکز گلی باغ، ان دونوں مقامات پہ مغل سرکار کی چوکیاں موجود تھی۔ دربند اور گلی باغ ہزارہ کے سب سے اہم علاقے تھے۔ 1586 سے 1592 کے دوران مغل بادشاہ اکبر نے بایزید انصاری کے خلاف جنگی کارروائی کی، جن میں تنول کے لوگ مغل لشکروں کا حصہ تھے۔ باجوڑ، سوات اور بنیر کی ان دشوار مہموں میں بایزید انصاری کے ماننے والوں کو شکست سے دوچار تو کیا گیا، مگر ان میں مغلوں کو بھی بہت سا نقصان اٹھانا پڑا۔ بایزید انصاری کے روحانی پیغام کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مغل سرکار نے سید علی ترمذی نامی بزرگ کو بنیر بھیجا، جن کے عقیدت مند انہیں آج پیر بابا نام سے جانتے ہیں۔ ماضی میں ہر سال تنول سے بڑی تعداد میں لوگ پیر بابا کے مزار پہ حاضری دینے جایا کرتے تھے۔ آج بھی تنول میں محاورہ جیا جیا نالے باجوڑ نہ کہہ دے گیندے کسی مشکل کام کے لیے خود کو ذہنی طور پہ تیار رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ باجوڑ کے جن جنگوں میں تنولی مغل لشکر کا حصہ تھے، ان میں انہیں کتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا اور کتنی قربانیاں دینی پڑی۔ یاد رہے تنول کے لوگ بایزید انصاری کے خلاف مہمات میں مغلوں کے اتحادی تھے۔ سال 1590 میں بدلہ لینے کے لیے یوسف زئی حکمران سردار علی اصغر نے تنول پہ حملہ کیا۔ حضرت اخون درویزہ کے مطابق یہ پہلی دفعہ تھی کہ کوئی باہر کی فوج تنول پہ قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئی۔ بتایا جاتا ہے کہ سردار علی اصغر جب یہاں پہ لوٹ مار کر رہا تھا، مغلوں اور پکلی کے ترک راجوں کی جانب سے تنول کے لوگوں کے لیے کوئی امداد نہ آئی۔ تنولی سرداروں کی خوش فہمی تھی کہ مغل مشکل کی گھڑی میں ان کی مدد کرنے کے لیے آئیں گے۔ یوں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مغلوں کے ساتھ اتحاد کا فیصلہ ایک غلط فیصلہ تھا، جس کی قیمت تنول کی آنے والی نسلوں کو ادا کرنی پڑی۔ پہاڑوں میں زندگی سادگی سے بسر کرنے والے تنولی مغل سرکار کے باقی درباریوں کی طرح بادشاہوں اور حکمرانوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم نہ کر سکے۔ ہم نے دیکھا کہ مغل بادشاہ ہمایوں نے تنولیوں کے شکار کی عادت پہ اعتراض کیا، قوم کے بزرگ غصے سے اس کا دربار چھوڑ کر تنول لوٹے۔ کیونکہ پکلی کے ترک راجے خود کو مغلوں کے رشتہ دار سمجھتے تھے اور ان کے دربار کے طور طریقوں سے بھی واقف تھے، مغل بادشاہ اکبر کے زمانے سے ترکوں کو بادشاہوں کی اس طرح سپورٹ حاصل تھی کہ وہ آہستہ آہستہ تنول کی جانب پیش قدمی کرنے لگے۔ سال 1592 میں بادشاہ اکبر نے کشمیر جاتے ہوئے پکلی میں قیام کیا۔ ترک راجوں نے مغل بادشاہ کی خوب مہمان نوازی کی۔ مانسیرا کے قریب گاؤں ہاتھی میرا وہ مقام ہے جہاں اکبر بادشاہ کے شاہی قافلے کے ہاتھیوں کو ٹھہرایا گیا۔ پکلی کے ترک راجوں کی جانب سے تنول پہ قبضہ کرنے کی پالیسی اگلے کچھ دہائیوں تک جاری رہی۔ مغل بادشاہ جہانگیر کے دور میں یعنی 1605 اور 1627 کے درمیان ترکوں نے مغلوں کی سپورٹ کے ساتھ تنول پہ مکمل طور پہ اپنا قبضہ جما لیا۔ تنول کے علاقہ پڑھینا کے قریب حسین خان دی ڈیری وہ مقام ہے جہاں پکلی کے ترک راجوں نے تنول میں اپنا پہلا قلعہ تعمیر کیا۔ اکبر بادشاہ کے دور میں پکلی کے ترک راجہ حسین خان کے بنائے اس قلعے کے بقایا جات آج بھی پڑھینا کے سامنے پہاڑ پہ موجود ہیں، اور انہیں دیکھ کر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہاں 300 سے 400 آدمی تعینات ہوا کرتے تھے۔ حسین خان کے ظلم کی داستانیں آج بھی علاقے میں مشہور ہیں۔ پڑھینا میں حسین خان نے ایک مقامی شخص کو جس جگہ زندہ دفنایا، وہ باغ آج بھی جیندہ باغ نام سے جانا جاتا ہے۔ تنول کی مقامی آبادی میں شدید مایوسی اور بے چینی پائی جانے لگی۔ ایسے حالات میں تنولی قوم کے 2 سرکردہ افراد چاڑے خان ہندوال اور میمارا خان پلال نے مغل بادشاہ جہانگیر یا شاہ جہان کے دور میں ایک قومی جرگہ بلایا تھا تاکہ کوئی متفقہ لائحہ عمل اختیار کیا جا سکے۔ دونوں سرداروں کا دور اقتدار تقریباً 1630 اور 1670 کے درمیان تھا۔ چاڑے خان پائندہ خان تنولی سے 7 پشتے پہلے اور نابزادہ صلاح الدین سعید سے تقریباً 14 پشتے پہلے تنولی خاندان ہندوال کے سربراہ تھے۔ ترک راجوں کی بڑھتی زیادتیوں سے تنگ آ کر تنولی سرداروں نے ایک بزرگ شخصیت حضرت اخون سالار کابلگرانی سے مشورہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب موجودہ علاقہ تورغر میں غیر مسلم قبیلہ آباد تھا۔ اخون سالاک نے بھاکو خان نامی ایک یوسف زئی سردار کا ہاتھ تھام کر تورغر سے اس قبیلے کو بھگا دیا، جہاں سے وہ تنول کے علاقہ شملی میں آباد ہوئے۔ تورغر خالی کرانے کے بعد اخون سالاک نے یہاں 5 خاندانوں کو آباد کیا، جن کی نسلیں آج بھی تورغر میں آباد ہیں۔ حضرت اخون سالاک تنولی سرداروں سے ام کے قریب شاہ کے مقام پہ ایک بڑے درخت کے نیچے ملے۔
रिटन हिस्ट्री ना होने की वजह से हम इस मुलाकात की तारीख तो नहीं जान सकते, मगर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुलाकात साल 1640 और 1650 के दरमियान किसी वक्त हुई। अखुन सलाक ने तनोलियों और यूसुफजइयों का राजीनामा करवाया, क्योंकि वो जानते थे कि दोनों कबाइल के दुश्मन मुगल ही हैं। बुजुर्ग ने चाड़े खान और मेमारा खान को एक एक तलवार तोहफे के तौर पे अदा की, इस दुआ के साथ कि जाओ अपना इलाका तुर्कों और मुगलों से आजाद करो। चाड़े खान को अदा की गई तलवार अगले 150 साल तक उनकी औलाद के पास महफूज रही। आज हजरत अखुन सलाक काबुलग्रामी की जियारत जिला शांगला के इलाका काबुलग्राम में मौजूद है, जो कि जिला तोरगर के हेडक्वार्टर जुद्बा के बिल्कुल सामने है। इन खंडरात को देखकर ऐसा जाहिर नहीं होता कि ये किसी तारीखी शख्सियत की आखिरी आरामगाह है, मगर हकीकत यह है कि हजरत अखुन सलाक काबुलग्रामी के तोरगर और तनावल दोनों की आवाम के लिए कुर्बानियां तारीख से मिटाई जा नहीं सकती। तनौल के लोगों ने जिस वक्त तुर्कों के खिलाफ बगावत शुरू की, वो पकली सरकार का सुनहरी दौर था। तुर्क राजा सुल्तान शाहजहां को मुगल बादशाह शाहजहां ने हजारी मनसबदार के आलीशान ओहदे से नवाजा था। क्योंकि तुर्कों को मुगल फौज की पूरी हिमायत हासिल थी, तनौल के लोग खुले मैदान में उनसे मुकाबला करने के बजाय तुर्कों की फौजी चौकियों पे गुरीला हमले करते। इसका गुस्सा तुर्क तनौल के आम लोगों पे उतारते। उनके मजालिम के नतीजे में बड़ी तादाद में लोग तनौल से नकल मकानी करने में मजबूर हुए, जिनमें से बहुत सारों की नस्लें आज भी स्वाबी और मर्दान में आबाद है। बादशाह औरंगजेब के दौर में मुगलों के खिलाफ बगावत और जोर पकड़ती गई, और इसमें यूसुफजइयों के अलावा अफरीदी और मोहम्मद कबीले भी शरीक हुए। पकली सरकार का आखिरी हुक्मरान सुल्तान महमूद अपने वालिद सुल्तान शाहजहां की तरह मजबूत हुक्मरान साबित न हो सका। साल 1700 और 1710 के दरमियान सुल्तान महमूद दिल्ली गया, लेकिन फिर कभी वापस न लौटा। सुल्तान महमूद की गैर मौजूदगी में उसके दामाद जलाल बाबा ने पकली में बगावत करते हुए तुर्कों के मरकज गुलीबाग पर अपना कब्जा कर लिया और स्वाति कौम को पकली में आबाद किया। तुर्क कबीला परेशानी के आलम में रफ्ता रफ्ता पहाड़ी दरों और दूर दराज मकामात पर मुंतशिर हो गया। हकीकत यह है कि पकली सरकार की गिरफ्त बहुत अर्सा पहले ही कमजोर हो चुकी थी और तुर्कों का असल इंहिसार मुगल सल्तनत पर था। मुगल बादशाह औरंगजेब की वफात के बाद तनौल के मकीनों के हौसले मजीद बढ़ गए और उन्होंने पखल सरकार के मुकर्रर करदा वालिय दरबंद सुल्तान सेवज को कत्ल कर दिया। दरबंद आजाद करने के बाद तनौली कबाइल ने शेरवान का रुख किया और वहां मौजूद तुर्क सुल्तान महमूद के सके भाई सुल्तान गियासुद्दीन को शेरवान से निकालने पर मजबूर कर दिया गया। तनावल में तुर्कों के 100 साला राज के इख्तिताम देखने को मिला। मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर की वफात के बाद सल्तनत मुगलिया और हजारा के तुर्क राजे तेजी से जवाल की जानिब गामजन हुए। तुर्कों का जब इलाके में असर रसूख कम होने लगा, स्वाति, जदून और तरीन कौमें हजारा आई और तुर्कों की साबका जागीरों पे कब्जा करने लगी। वक्त कम और मुकाबला सख्त था। बुजुर्ग बताते हैं कि इलाका ऐसा भी था जिसपे जदून और तनौली दोनों की नजरें थी। जब फैसला ना हो सका कि तुर्कों की जागीर में कौन काबिज होगा, दोनों कौमों ने अपने पहलवानों को बुलाकर कुश्ती का मुकाबला करवाया। तनौली पहलवान का नाम करगू बाबा और जदून पहलवान का नाम मुर्दालत था। दोनों पहलवानों के दरमियान एक सख्त मुकाबला हुआ, जिसमें शुरू में तो करगू बाबा का पल्ला भारी था, मगर जीत मुर्दालत के नाम रही। तनौली तुर्कों को शिकस्त देकर अपने वबाई इलाके पर अपना तसल्लुत जमाने में कामयाब हुए थे। इसका अंदाजा हमें 1736 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के तनौली सरदार बहादुर खान को लिखे खत से हो सकता है। इस खत में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह फरमाते हैं, क्योंकि आपके आबा व अजदाद ज़माने कदीम से मुल्क तनौल में आबाद हैं, जल्द से जल्द कोशिश की जाए कि आप मुल्क तनौल फिर से आबाद करें। ऐसा करने से आपकी नेक नामी में इजाफा होगा। मुगल जब जवाल पजीर हुए, नादिर शाह ईरानी और अहमद शाह दुरानी ने दिल्ली पर हमले करके मुगलों की दौलत से अपनी जेबें भरी। 1738 में नादिर शाह ईरानी ने दरिया खैबर से दाखिल होने के बाद यूसुफजइयों से जबरदस्ती तवान वसूल करने के लिए तनौल के पड़ोस में इलाका अमाजई में शाहकोट के मकाम तक यूसुफजइयों का पीछा किया। बहादुर खान ने अगर मुगल हुक्मरान से गारंटी हासिल करके कौम की खिदमत की, उनके बेटे जबरदस्त खान ने वालिद के कदमों में चलकर मजीद कौम के वकार में इजाफा किया। नादिर शाह ईरानी के हमलों के बाद अफगानिस्तान के पहले बादशाह अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान का रुख किया। अहमद शाह दुरानी ने सरहद के मकामी कबाइल के साथ मफाहमत की पॉलिसी इख्तियार की और उसकी कोशिश थी कि ये कबाइल उसके लश्कर का हिस्सा बन जाए। तनौली सरदार बहादुर खान के बेटे जबरदस्त खान तनौली ने अहमद शाह अब्दाली का भरपूर साथ दिया। तनौली अपने साथ छोटी तोपें लेकर गए थे जिन्हें जंबूरक कहा जाता है। इनमें से कुछ जंबूरकें आज भी तनावल में मौजूद हैं। हिंदुस्तान में और भी कुवतें थीं जिनकी नजर कमजोर मुगल बादशाहों की दौलत पे थी। दुरानी लश्कर में तनौलियों का टकराव हिंदुस्तान के मुगल, मराठा और सिख फौजों से हुआ। बताया जाता है कि 1757 में मथुरा में होने वाली जंग के बाद अहमद शाह दुरानी ने जबरदस्त खान तनौली को सूबा खान का लकब देकर तनावल से गुजरने वाले तमाम काफिलों से टैक्स वसूल करने का हक सूबा खान को दे दिया गया। अफगान बादशाह अहमद शाह अब्दाली, जिसे अहमद शाह दुरानी भी कहा जाता है, उसने तनौली सरदार जबरदस्त खान की खिदमत को 1761 में लिखे एक खत में तस्लीम किया।
اس پیغام میں احمد شاہ ابدالی فرماتے ہیں، کیونکہ جنگ متھورا میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا اور اس کے علاوہ سلطان مقرب خان کو خود شکست دی، آپ کی 3 اہم خدمات کی وجہ سے 12,000 روپے جاگیر کشمیر میں اور 12,000 مواجب آپ کے نام کیے جاتے ہیں۔ اس بات کی تصدیق 1783 میں جارج فاسٹر نام کے برٹش تاریخ دان نے تناول سے گزرتے وقت بھی کی۔ سرائے نعمت خان کے قریب جارج فاسٹر کو صوبہ خان کے بیٹوں محمود خان اور گلشیر خان کو اٹیک ادا کرنا پڑا۔ صوبہ خان ایک بہادر جنگجو ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ترقی پسند قائد بھی تھے۔ ان کے ویژن، ان کی پازیٹیو سوچ کا اندازہ اس بات سے بھی ہو سکتا ہے کہ آج سے تقریباً 250 سال پہلے صوبہ خان کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ تناول کی ترقی تلوار سے نہیں، سرمایہ اور تجارت اور اکنامک ڈیولپمنٹ سے ہو سکتی ہے۔ کیونکہ کھتری ذات سے تعلق رکھنے والے سکھ اور ہندو ان شعبوں میں مسلمانوں سے بہت آگے تھے، صوبہ خان نے کھتریوں کو دعوت دی کہ اگر وہ اپنا سرمایہ تناول لے کر آئیں گے تو ان کی جان، مال اور عزت کی پوری حفاظت کی جائے گی۔ صوبہ خان تنولی کی آخری آرام گاہ وار سے کچھ فاصلے پہ ہے۔ ان کے مزار کی موجودہ حالت کو دیکھ کر اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ تنول کے لوگ اپنے بزرگوں کو مکمل طور پہ بھول چکے ہیں۔ صوبہ خان اور بہادر خان کا تعلق تنولی خاندان پلال سے تھا۔ ان کی اولاد آج لوور تنول کے علاقہ بیڑ، وار، چمیڑ اور شنگڑی میں آباد ہیں۔ صوبہ خان کی وفات کے بعد ان کے بیٹوں کا آپس میں اور ہندوال خاندان کے سربراہوں کے ساتھ جنگ کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ اگلے 40 سال تک تنول میں سخت دشمنی اور خانہ جنگی کا عالم رہا۔ ہندوال خاندان کا مرکز اس وقت گلی بدرال میں تھا۔ 1812 میں صوبہ خان کے پوتے احمد علی خان نے ہندوال خاندان کے سربراہ اور اپنے بہنوئی ہاشم علی خان کو اپنے گھر بلا کر بے گناہ قتل کر ڈالا۔ بتایا جاتا ہے کہ ہاشم علی خان جب مارے گئے ان سے وہ تلوار بھی چھینی گئی جو اخون سلاق بابا نے ان کے پردادا چاڑے خان کو ادا کی تھی۔ ہاشم علی خان کے قتل کے بعد ہندوال خاندان کے بزرگوں نے ان کے چھوٹے بھائی نواب خان کی دستار بندی کی۔ نواب خان نے مرحوم ہاشم علی خان کی لاش منگوا کر گلی بدرال میں ان کی تدفین کی۔ 1816 میں خان فغرور عنایت اللہ خان نے تناول میں ہندوال اور پلال تنولیوں کے درمیان لڑائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تناول پہ حملہ کرنے کی کوشش کی۔ ان کا مقابلہ کرنے نواب خان تنولی خود 6000 کا لشکر لے کر آئے، جس میں منیرہ خان، جامع خان، قاسم خان اور سمندر خان صوبیدار جیسے نامور کمانڈر اور جنگجو موجود تھے، جن نے خان فغرور کی فوج کا برا حال کر دیا۔ اگرور کے حملے کے 1 یا 2 سال بعد کشمیر کے افغان حکمرانوں نے نواب خان تنولی کو قتل کروا ڈالا۔ اس واقعے کو مختلف کتابوں میں مختلف طور پہ پیش کیا گیا ہے۔ سچ نواب خان تنولی کے بیٹے پائندہ خان نے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے آفیسر ایڈورڈ کانلی کو 1840 میں ایک انٹرویو کے دوران بیان کیا۔ اختلاف شروع تب ہوا جب نواب خان تنولی نے تنول سے گزر کر کابل سے کشمیر جانے والے قافلوں سے ٹیکس مانگا۔ ان میں سے ایک قافلے میں وزیر فتح خان کی والدہ بیگم نور جہان بھی تھیں۔ پائندہ خان کے مطابق ان کے والد نے خاتون کا احترام کرتے ہوئے ان کے قافلے کو جانے دیا، مگر باقی افغان قافلوں کو روک کر ان سے ٹیکس طلب کیا گیا۔ کیونکہ کشمیر کا گورنر عظیم خان درانی خود کو ان تمام علاقوں کا حکمران سمجھتا تھا، نواب خان تنولی کے اس رویے پر اسے سخت غصہ آیا۔ درانی قافلوں کو روکنے کی خبر جب اسے پہنچی تو ایک بڑا لشکر لے کر تنول آیا۔ تنول میں فوج درہ وہ مقام ہے جہاں نواب خان اور عظیم خان درانی کی فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ نواب خان کے 17 سالہ بیٹے پائندہ خان اور 14 سالہ بیٹے مدد خان نے بھی ان درانیوں سے ہونے والی اس لڑائی میں بھرپور حصہ لیا۔ عظیم خان کا ساتھی، جس کو بمبا قبیلے کا سردار بتایا جاتا ہے، تنولیوں کے ہاتھوں مارا گیا، مگر فوج زیادہ ہونے کی وجہ سے نواب خان تنولی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ نواب خان تنولی اپنے خاندان اور کچھ سپورٹروں کے ساتھ تنول چھوڑ کر امازئی چلے گئے، جہاں انہوں نے گاؤں پربے میں قیام کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ پائندہ خان تنولی کے بیٹے جانداد خان کی پیدائش اسی عرصے کے دوران ہوئی جب وہ پربے میں رہائش پذیر تھے۔ عظیم خان درانی 3 ماہ مسلسل کوششوں کے باوجود جب نواب خان تک پہنچنے میں ناکام ہوا تو اس نے ایک چال چلی۔ نوکوٹ کے سادات اور اگرور کے غفور خان، جن کے نواب خان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، انہیں لالچ دی گئی کہ کسی طرح نواب خان کو اس کے پاس لے آئے۔ یہ دونوں شخص نواب خان کے پاس قرآن لے کر گئے اور انہیں یقین دلایا کہ عظیم خان راضی نامہ کر کے واپس کشمیر لوٹنا چاہتا ہے۔ نواب خان اپنے ان ساتھیوں پہ یقین کرتے ہوئے ان کے ساتھ روانہ ہوئے، مگر وہ جو ہی درانی لشکر کے پاس پہنچے، عظیم خان کے سپاہیوں نے انہیں قتل کر ڈالا اور ان کی لاش دریا میں پھینک دی۔ تاریخ گواہ ہے کہ جس نے بھی قرآن شریف کو اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی، وہ ہمیشہ رسوا ہی ٹھہرا۔ 1823 میں درانیوں اور سکھوں کے درمیان نوشیرہ میں ہونے والی جنگ میں عظیم خان درانی میدان جنگ میں اپنی ہی فوج کو چھوڑ کر فرار ہوا، جبکہ تنولیوں کے مقتول سردار نواب خان کے بیٹے پائندہ خان کی اپنے علاقے کی آزادی کے لیے جدوجہد ہمیشہ سنہرے الفاظ میں یاد کی جائے گی۔